الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اطيرنا بك وبمن معك وقال تعالى في مقام آخر وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. ساری کائنات کو اسی نے بنایا ہے اور ساری کائنات میں ہر قسم کا تصرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سزاوار ہے. انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں عقائد کی بھی رہنمائی فرمائی اور اعمال کی بھی رہبری اور رہنمائی فرمائی. اور عقائد یہ بنیاد ہیں، اصل ہیں، اور اعمال اس کی فرع ہیں. دونوں ہی ضروری ہیں. ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے اور عمل کے بغیر ایمان بھی کارآمد اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، بلکہ اعمال کے بغیر ایمان کا باقی رہنا مشکل ہے. یوں سمجھ لیں کہ اعمال جو ہے وہ ایمان کے لیے چار دیواری ہیں، اس کے لیے باڑ ہیں، اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کی چوکیدار ہے. انسان جب عمل کرتا ہے تو ایمان بھی بچا رہتا ہے، ورنہ جب انسان عمل نہیں کرتا تو ایمان بھی جاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان اور عمل دونوں پر استقامت دی. میرے عزیز بھائیوں، شریعت کے عقائد میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں نفع نقصان والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس کائنات میں کسی اور چیز کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ساری امت مل جائے اور تجھے نفع دینا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتے تو کوئی ایک ذرہ بھی تجھے نفع نہیں دے سکتا. اور ساری کائنات مل جائے اور تجھے نقصان دینا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نقصان نہ دینا چاہیں تو ساری کائنات مل کر ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. یہ جو عقیدہ ہے
اب ہمارے زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس عقیدے کے خلاف ہیں، اور ان چیزوں میں سے ایک چیز نحوست لینا ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے اور اس کو اپنے لیے غلط سمجھنا ہے، بیکار سمجھنا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی مخلوق کو نفع نقصان والا سمجھنا ہے۔ ان میں سے یہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ جاہلیت کے دور میں یہ نظریہ تھا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عرب اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آئے اور مسلمانوں کا عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ نہیں جی، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ 1450 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا، لیکن آج بھی وہ عقیدہ کافروں کا تو اپنی جگہ پر، مسلمانوں میں بھی بے شمار وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں اس عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہے۔ یہ آج بھی خراب ہے۔ جہالت، نادانی، حماقت کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ سفر کے مہینے، اسی بارے میں آج کچھ باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو۔ سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کا معنی ہے خالی۔ تو سفر کو اس لیے سفر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے محرم کا مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ، جس میں لڑائی منع ہے۔ عرب میں لڑائی کرنے کا بڑا ایک دستور تھا، ایک فن تھا، اور ہر آدمی لڑتا تھا اور ان کی دشمنیاں چلتی تھی، جنگیں چل رہی ہوتی، اور ایک ایک جنگ صدیوں چلتی، یعنی مطلب 10 سال 20 سال، اور بعض جنگیں تو 100 سال چلتی تھی، معمولی بات۔ عرب میں یہ تھا۔ تو محرم کے مہینے میں سارے جمع ہو جاتے گھر میں، اور جیسے ہی سفر ہوتا تو سارے لڑنے کے لیے نکل جاتے باہر، دوسرے کاموں کے لیے بھی نکل جاتے ہیں، تجارت کے لیے بھی، اور جنگ و جدال کے لیے بھی، قتل کے لیے۔ تو سفر کے مہینے کو خالی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مردوں سے گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ سفر المکان کا معنی ہے مکان خالی ہو گیا، یعنی سارے لوگ نکل گئے، لڑنے کے لیے نکل گئے، تجارت کے لیے نکل گئے، کام کاج سے نکل گئے، اس لیے سفر کے مہینے کو سفر کہتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے نعوذ باللہ سفر کو یہ سمجھ لیا کہ یہ شاید برکت سے خالی ہے، خیر سے خالی ہے، اور اچھائی سے خالی ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اسی لیے سفر کا مہینہ اسلام میں سفر المظفر رکھا گیا ہے۔ سفر المظفر، مظفر ظفر سے، ظفر کا معنی کامیابی، یعنی ایسا سفر کا مہینہ جو کامیابی والا ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے ہے، ورنہ مہینوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ مہینوں میں برکت رکھیں تو بھی اللہ رکھیں گے، اور نحوست رکھیں تو بھی اللہ ہی رکھیں گے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے رجب اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، قرآن میں بھی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی مہینہ نحوست والا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے کہ جی سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، محرم کا مہینہ تو عظمت والا ہے، سفر کا مہینہ نحوست والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو میرے عزیز بھائیو ہم کہاں سے سمجھ لیا؟ ہم نے کہاں سے سمجھ لیا؟ ہم نے لازمی بات ہے یہ چیز کافروں سے سیکھی، ہندوؤں سے سیکھی، سکھوں سے سیکھی، غیر مسلموں سے سیکھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برخلاف ہمیں یہ فرمایا کہ لا سفر ولا طیرۃ، لا طیرۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی لینا اسلام میں نہیں ہے اور کوئی سفر نہیں ہے، یعنی
یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں نفی کی گئی ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی سفر کے اندر نحوست ہونا وغیرہ، سفر کے بارے میں مختلف خیالات، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہمۃ ولا سفر، بیماریوں کا متعدی ہونا یعنی ایک شخص سے دوسرے کو بیماری لگ جانا، یہ بھی کچھ نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں کسی کو بیماری ملے۔ اللہ چاہیں گے تو وہ جس چیز سے چاہیں لگ جائے، وہ تو پانی سے بیماری لے آئیں، کھانے کو منحوس بنا دیں۔ آپ ہمیشہ ایک کھانا کھاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایک دن کھانا کھایا کہتے ہیں آپ کو فلاں بیماری لگ گئی، فلاں چیز کھایا اس سے پیٹ خراب ہو گیا، ہمیشہ کھاتے تھے نہیں خراب ہو گیا۔ تو متعدی ہونا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو تعاون کے بارے میں آپ نے سنا ہے، حدیث مشہور ہے کہ جہاں تعاون نہ ہو، جہاں تعاون ہو وہاں باہر کے لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، اور جو باہر اندر کے لوگ ہیں ان کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیماری لگ جاتی ہے، بیماری متعدی ہو جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ان حدیثوں میں باہر کے لوگوں کو اندر جانے سے جو منع کیا ہے وہ بھی عقیدے کی اصلاح کے لیے منع کیا ہے، اس لیے کہ کوئی اندر چلا گیا اور اس کی بیماری، اس کی موت مقدر میں ہوئی تو وہ کہے گا، لوگ یہ کہیں گے کہ ارے یہاں آنے سے مر گیا، حالانکہ اس کو ویسے ہی مرنا تھا، کہیں بھی چلا جاتا وہاں موت چھوانی تھی۔ اور اندر والوں کو باہر جانے سے منع کیا ہے۔ اگر اندر رہتے ہوئے بیماری متعدی ہوتی ہے تو پھر تو جان بچانے کے لیے آدمی کو جانا چاہیے۔ اندر والوں کو باہر جانے سے منع کیا وہ بھی عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے فرارا من الطاعون، یعنی اندر والے باہر تعاون سے بچنے کی نیت سے نہ جائیں، یعنی اس ارادے سے نہ جائیں کہ میں باہر چلا جاؤں گا بچ جاؤں گا، کیونکہ باہر جانے سے نہیں بچے گا۔ اب دیکھیں اگر بیماری لگنے کا اندیشہ ہے تو پھر تو تجارت کے لیے جانا بھی منع ہونا چاہیے، تعلیم کے لیے جانا بھی منع ہونا چاہیے، دوسرے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے بھی جانا سے منع ہونا چاہیے، نہیں، ہر کام کے لیے جا سکتے ہیں۔ وہاں اندر والوں کو باہر جانے سے جو منع فرمایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعاون سے بھاگنے کا ارادہ ہے تو مت جاؤ، یہ عقیدے کی خرابی ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا اور میں جو ہے بچ جاؤں گا، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ عقیدہ تو مضبوط ہے، یہ ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، گولیوں کی بچھاڑ ہو، بم ہو، کچھ بھی ہو، جب تک اللہ تعالیٰ نقصان نہیں دینا چاہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیماری کا متعدی ہونا نہیں ہے، بدشگونی لے لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا الو کی آواز لگ گئی، کسی کو لگ گئی تھی، نوست لینا ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے فرمایا لا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بہت ساری باتوں میں آج بھی بچ چکے ہیں۔ کالی بلی نظر آ گئی، سفر پہ جا رہا تھا، کہتے خیر نہیں ہوگی بھائی، اس دفعہ کالی بلی میں صبح نکلا، بس کالی بلی دیکھ، صبح پہلا گاہک نے اگر ادھار مانگ لیا، کہتے ہیں بس آج کا پورا دن خراب ہو گیا، پہلا گاہک ہی ادھار ہو، یا کم ریٹ والا گیا تو پورا دن ریٹ کم ہی ہوگا، اور یا واپس چلا گیا تو اس کو سمجھ لیا کہ بس آج کا دن پھر برا ہی ہوگا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، سفر کے بعد کے مہینے میں کوئی خوشی نہ کرنا، شادی نہ کرنا، اور بہت سارے کام، سفر کو منحوس سمجھنا، کوئی بھی مصیبت آ جائے، یا صدقے خیرات کرنا کہ یہ سفر میں صدقے کرتے رہو تاکہ مصیبت سے بچ جائیں کیونکہ یہ منحوس کام ہے، یا کوئی اور وظائف کرنا اس لیے کہ سفر کی نحوست سے بچ جائیں۔ خاص اس نظریے سے کوئی بھی کام کیا جائے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو ہر وقت انسان صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہے اپنے آپ کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچانے کی، لیکن سفر کی نیت سے اگر کوئی کہے گا کہ اس سفر کی میں یہ خرابی ہے
تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سفر کے مہینے کو یا ویسی بدشگونی لینا، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ پہلی اس میں خرابی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کو گویا کہ مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے، نفع نقصان دینے والی سمجھتا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری انسانیت جمع ہو جائے اور تمہیں نفع دینا چاہے، اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، اور ساری انسانیت جمع ہو جائیں اور تمہیں نقصان دینا چاہیں تو نقصان نہیں دے سکتا۔ وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وہیں یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان دینا چاہیں تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل من بعدہ۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے کوئی رحمت کا دروازہ کھولیں تو اس کو اس کائنات میں کوئی انسان اس رحمت کو روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، مصیبت کا دروازہ کھول لیں، اس کائنات میں کوئی انسان اس کو بچا نہیں سکتا۔ قرآن نے واضح عقیدہ بیان فرمایا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں نہیں پہنچتا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں وہ بات پہنچے گی، وہ مصیبت پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، یعنی پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے مصیبت۔ اب میں سمجھ رہا ہوں سفر کی وجہ سے مجھے پہنچی، کالی بلی سے مجھے یہ نقصان پہنچا، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ نے ازل سے لکھا ہوا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہے، تقدیر کا حصہ ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں، میرے شیخ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ دیکھیں اس آیت میں غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ لنا، یعنی وہی چیز ہمیں پہنچتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، لنا ہمارے لیے، اعلام نفع کا ہے، ہمارے نفع کے لیے۔ یعنی بڑا عجیب اس میں نقطہ ہے کہ انسان کا، مومن کا تو یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ جو مصیبت میرے اوپر آ رہی ہے وہ مصیبت بھی اللہ نے میرے نفع کے لیے لکھی ہے، مصیبت میں بھی میرے لیے خیر ہے۔ کتب اللہ لنا، پھر ساتھ میں ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو، ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یعنی اس روئے زمین پر کوئی مصیبت یا تمہاری جان کے اندر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی تمہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اور مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نحوست لینا یہ اس نظریے کی خلاف ورزی ہے کہ ہم مخلوق کو نفع نقصان والا سمجھ رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نفع بھی میرے ہاتھ میں اور نقصان بھی میرے ہی ہاتھ میں، میرے سوا کوئی نہ نفع دینے والا اور میرے سوا کوئی نقصان دینے والا نہیں۔ دوسری بات، دوسری خرابی یہ ہے کہ جب ہم مخلوق کو سمجھتے ہیں کہ یہ نفع دینے والی ہے نعوذ باللہ یا نقصان دینے والی ہے، یعنی زمانے کو، یعنی سفر کا مہینہ یہ بھی زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمانے کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا اور زمانے کو برا بھلا کہنا، یہ حقیقت میں خود اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ انسان مجھے گالیاں دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا، مجھے تکلیف دیتا ہے، یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں وہ انسان اللہ کو کیسے تکلیف دیتا ہے؟ فرمایا کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور وہ انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، یعنی زمانے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ دن میں نقصان پہنچاؤں، رات میں نقصان پہنچاؤں، دن میں نفع پہنچاؤں، رات میں پہنچاؤں، کسی بھی مہینے میں پہنچاؤں، جس کو چاہوں پہنچاؤں، وہ تو کرنے والا میں، ہر چیز میرے اختیار میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں، دن اور راتوں کو میں ہی الٹ پلٹ کرتا ہوں، نفع و نقصان دینا سب میرے ہاتھ میں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم زمانے سے یا کسی اور چیز سے یہ اگر خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نحوست دیتی ہیں یا فلاں کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو گالیاں دیں۔ تیسری چیز میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بارہا سمجھایا ہے کہ اگر کوئی چیز منحوس ہے تو وہ ہمارے اعمال ہیں۔ منحوس کیا چیز ہے؟ عمل۔ یہ ہماری اس زمانے کی سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ ہم پر مصیبت ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن ہم اپنے اعمال پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اعمال اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب بھی مصیبت آتی ہے تو کہتے جی نظر لگ گئی، جادو ہو گیا، نظر بندی ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، بس یہی چیز، نحوست ہو گئی، فلانی چیز ہو گئی، یہ فلاں مہینے میں یہ کام ہوا تو اس لیے ایسا ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا خشکی اور تری سمندر میں بھی فساد اگر ہوتا ہے تو لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ ہمارے مسجد کے سامنے دیوار پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی ہے، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، اور اکثر باتیں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ ہمارے اعمال ہی منحوس ہیں، یعنی نحوست در حقیقت ہمارے اعمال کی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو نفع اسی کو ملے گا، اور جو برے اعمال کرتا ہے تو برائی بھی اسی پر ہوگی، اس کا وبال، اس کی نحوست وہ بھی اسی پر پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن تو کہہ رہا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، پر ہم کہتے ہیں جی کالی بلی سے ہو گئی، مہینے سے ہو گئی، فلانی چیزوں سے ہو گئی۔ اس لیے یہ نظریہ قرآن و سنت سے بالکل ہٹ کر ہے، دور ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق۔ چوتھی بات میرے عزیز بھائیو یہ ہے کہ بد فعلی لینا، بدشگونی لینا یہ مسلمان کا کام ہی نہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ کفار غیر مسلم ہمیشہ بد فعلیاں لیتے تھے، اور اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام نے کبھی بد فعلی نہیں کی۔ سورہ یاسین میں قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، یعنی کافروں نے 3 انبیاء علیہ السلام گئے اور تینوں سے کہا کہ جی ہم تم سے بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، تم سے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قالوا طیرناک وبمن معک، ہم تجھے بھی منحوس سمجھتے ہیں اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے بھی نحوست ہے، یہ بھی منحوس ہے۔ فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
کہ فرعون یہ کہتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو کہتے جی موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہم پر لگ گئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کی نحوست لگ گئی۔ اور جب انہیں راحت پہنچتی کہتے جی ہمارا کمال، جب آرام پہنچتا ہے، راحت پہنچتی ہے، خیر پہنچتی، کہتے ہیں ہماری ہوشیاری، یہ ہماری سمجھداری، وہاں نہیں سمجھتے کہ یہ فلاں وجہ سے۔ تو بہرحال بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ کافروں کا کام ہے، یہ غیر مسلموں کا شیوا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردتہ الطیرۃ فقد اشرک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس شخص کو کسی کام سے بدشگونی نے، نحوست نے منع کر دیا، یعنی کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا اور کہا اچھا سفر کا مہینے نہیں اگلے مہینے کریں، اس کام سے رک گیا اس وجہ سے، فرمایا فقط اشرک، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کا علاج بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کچھ کام ایسے ہیں، اور ان میں سے یہ بدفعلی بھی ہے کہ نصنع فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت میں کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا فلا تفعلوا، مت کرو، بس چھوڑ دو، جاہلیت میں کرتے تھے اب نہیں کرو، اب چھوڑ دو۔ اور جن کاموں سے تمہیں وہ چیز روکتی ہے ان کاموں کو کرو، یعنی اس کے برخلاف تم وہ کام کرو تاکہ اس نظریے کی مات ہو، اس نظریہ ٹوٹ جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی نفع دینے والی اور اللہ تعالیٰ ہی نقصان دینے والی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف خطاب کیا، اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیری خیر کے، اور کوئی نحوست یعنی بدفعلی یا نقصان نہیں ہے سوائے اس کے جو تیری طرف سے مقدر ہو، کوئی بدشگونی نہیں، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے سوائے اس کے جو تیری طرف سے آئے، وہی ہے۔ اور آگے نتیجہ وجہ بھی بیان فرما دی، اس لیے کہ ولا الہ غیرک، جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کی کمزوری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی کا اعتماد نہیں ہوگا تو وہ اپنے سائے سے بھی ڈرے گا، درخت سے بھی ڈرے گا، رات کے اندھیرے سے بھی ڈرے گا، اور ہر چیز سے اس کو ڈر آتا ہے، کبھی دن سے ڈرے گا، کبھی رات سے ڈرے گا، کبھی مہینے سے ڈرے گا، کہیں بلی دیکھ لی تو بلی سے ڈرے گا، کہیں الو دیکھ لیا تو الو سے ڈرے گا، وہ اس طرح ڈرے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر اس کا اعتماد ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید سے ہی فرمایا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام بدشگونی، بدفعلی، نحوست کے تصور سے چھوڑنا نہیں، اور اگر اس نیت سے چھوڑا تو یہ شرک کے درجے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائیں۔ اس لیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو میں نے شروع میں کی کہ آج 1400-1500 سال گزر گئے، وہ تعلیمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، جو قرآن نے ہمیں نظریہ بتایا، وہ آج بھی قرآن میں بھی موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، لیکن ہمارا نظریہ نہیں بدلا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو آج بھی سفر کے مہینے کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں۔ اس میں مختلف صدقے کرتے رہتے ہیں، مختلف حلوے بانٹتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی چنے بناتے ہیں اور کبھی کچھ اور، ہر علاقے میں اپنے اپنے دستور کے مطابق کام، شادی بیاہ نہیں کرتے، خوشیاں نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان سب باتوں کے خلاف کرنا چاہیے اور ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں کوئی کام کیا اور اس میں نقصان ہو گیا، تجارت میں نقصان ہو گیا، کاروبار شروع کیا اس میں کچھ بھی ہو گیا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، نفع بھی اللہ کے پاس اور نقصان بھی اللہ کے پاس، کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس مہینے کے علاوہ کام شروع کرتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں شادیاں کرتے ہیں، اچھی طرح اچھے دنوں میں کرتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ اس مہینے سے ہو گیا؟ تمہیں کیا پتہ کہ اس مہینے سے ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جب چاہتے ہیں وہی نفع اور نقصان دینے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔